کوئی بھی جائز کام نہ ہو رہا ہو 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے چہرے پہ ملنا ہے تو، اور وہاں جب جائیں تو وہاں بھی پھونک دیں تو آپ کا کام بھی ہوگا، آپ کا حل بھی نکلے گا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا، کہا میری دعائیں قبول ہوئیں۔ صاحب مجھ سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سے لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے، اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤ۔ اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤ۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے۔ مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہی نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی، اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی، ان حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے۔ قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا، اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، ذائقے کو۔ نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ تو ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا۔ ہم ایک دفعہ صرف پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے، اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورت میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام جو ہے میری ضرورتیں۔ اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے، ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار، ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مبارک وبرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی اور پتہ نہیں کس کے طفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گیا۔ یہ دعا کیا ہے؟ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اس کی طاقت کیا ہے؟
اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مسنون دعا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرام اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما، یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں، حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ ہاں، اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام، حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے، تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتا ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی، مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے، تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا، میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا، اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا، اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا،
वअगननी, अल्लाह मुझे गनी कर दे, बेफजल का, होगा तेरे फजल से। मेहनत शर्त है, ये लफ्ज हमेशा याद भी रखें, गौर भी सुने। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है कि मेहनत फैसले जो हैं वो मेहनत पे हो जाए, ना ना। हाँ, मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। कितने सारी उम्र मेहनत करते 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 सारी उम्र मेहनत करते बंदे खत्म हो गए। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, और मौला एक शफकत यह करना, मुझे किसी का मोहताज ना करना। अमन सिवा, किसी के दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना, अल्लाह किसी का सवाली ना बनाना, अल्लाह मुझे आजिज ना बनाना। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, इतनी ताकतवर दुआ है। और दुआ के अंदर की ताकत को परखें, अंदर के मफहूम को देखें, अंदर के तर्जमे को देखें। आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसकी तादाद को ना देखें। अल्लाह की यहां क़यामत के दिन सुनना गौर से, अदद नहीं तोले जाएंगे, अदद के अंदर खुलूस और इखलास तोला जाएगा। इसने उसकी इसके इस अदद के अंदर इसका इखलास कितना है, इसकी तलब कितनी है, इसकी लिलाहियत कितनी है, इसकी तड़प कितनी है, और इसका जज्बा कितना है, अल्लाह के यहां यह तोला जाएगा। और फिर अगली बात, वो अमल जिस मुजाहिदे से किया जाएगा, जिस कुर्बानी से किया जाएगा, जैसे आप चौकन्ना होके जाग के तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं, इस मुजाहिदे से एक नूर मिलता है, वो नूर तोला जाएगा। इस मुजाहिदे से नूर मिलता है, इस मुजाहिदे से। हाँ, घरों को छोड़ा, आप आखिरी अशरे के एतकाफ में आप फिर उस वक्त जाएंगे जब एतकाफ खत्म हो जाएगा। ये जो कुर्बानी है अल्लाह के लिए की है, इस मुजाहिदे पे जो मुजाहिदा आया, इस कुर्बानी पे जो कुर्बानी आई, कभी जागने की, कभी टेक हटाने की, कभी तवज्जो करने की, कभी अपनी चाहतों को तोड़ने की, इस पे नूर मिलता है। ये नूर क़यामत के दिन तराजू में तोला जाएगा। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, मौला मुझे गनी कर दे, और मुझे पता है गनी तेरे फजल के बगैर कोई नहीं होगा। सजदों में, दो सजदों के दरमियान एक दुआ है, अगर इसकी मश्क कर लें और मुसलसल मश्क कर लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, मुख्तसर दुआ है। अगर दो सजदों के दरमियान इस दुआ का इस्तेहज़ार, इस पे तवज्जो, इस पे ध्यान और इसकी मश्क कर ले, जिंदगी के वो खजाने मिलेंगे जो बड़े बड़े लोग ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। कोई गोलियों में ढूंढता है, कोई टीकों में ढूंढता है, कोई शीशों में ढूंढता है, कोई नशों में ढूंढता है, कोई बड़े बड़े मखमली बिस्तरों में ढूंढता है, कोई बादशाह बनने के लिए सियासत में ढूंढता है, पता नहीं कहां ढूंढता है बंदा। इस दुआ में वो कायनात के तीन राज हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। सबसे पहली चीज जो अल्लाह पाक जल्ल शानहू बंदे को अता फरमाते हैं, वो अपनी रजा है, मग़फ़रत के खजाने हैं। ज़मज़म की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाअ। इस दुआ और उस दुआ में एक हैरत अंगेज मसलत है, यकसानियत है, अल्फाज का फर्क है, मफहूम एक ही है। आप कभी गौर कीजिएगा, ये जो दो रुकू के दरमियान, दो सजदों के दरमियान जो दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, मग़फ़रत फरमा, रहम फरमा, आफियत अता फरमा। आफियत, आफियत, दिल की आफियत, दिल का सुकून है, जज्बों की आफियत, लाजवाब जिंदगी है, टेंशन फ्री लाइफ है, आफियत। खाने में आफियत है, यह खाना मेरे लिए बीमारी नहीं बना, सेहत बना है। एक कदम के बाद दूसरे कदम पे आफियत है, मैं फिसला नहीं हूं, मैं चलता रहा हूं।